ہے نہیں. بس ہمیں پہلے جو خیال ہوا کرتا کہ بھائی مردوں کو تو زیور کچھ جگہ کچھ اچھا نہیں لگتا مردوں کو, عورتوں کو اچھا لگے. ہاں مگر جب سے جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو ہے کوئی ایک چیز جو مجھے اپنی سب سے ذہن میں نہیں چل وہ مردوں کو بھی لگنے لگی. ہم نے کہا ہو یہ زیور ہی ہو. ہاں وہ بھی چل کنگن سمجھ گئے, وہ سنہری گھڑی ہے ہاتھ کی جس کے اوپر سونے کا وہ بھی ہو, اس میں کنگن میں کیا فرق, وہ بھی کنگن میں بڑا پگھل جاؤ گا. یہ ایک حدیث کی فصل, یہ دو حدیث کی فصل ہے. اب حدیث بڑا پگھل جائے گا. چل الفصل الثاني عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جب تجھے معلوم لگا قاضی کی نہیں سوچ کے ڈالنا چاہیے تھا پہلے تو استقیموا ولن تحصوا بس واعلموا استقیموا ولن تحصوا, سیدھے سیدھے چلو مگر تم چل نہیں سکتے. بس یہ اس واسطے کہہ دیا کہ آدمی بددل نہ ہو جائے. اس واسطے کہ اللہ کے ارشادات پر اس کی مرضی کے بعد پورا کون کر سکے بھائی. یہاں قرآن اس میں سورہ ہود کی آیت ہے فاستقم کما امرت, سورہ ہود کی حدیث میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے طیبت نہیں ہود, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. لوگوں نے کہا کہ آپ کی عمر تو اتنی تھی نہیں, بڑھاپے کے آثار اثر کیوں ہو گئے, تو حضور نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. مگر اس کا سورہ ہود نے بوڑھا کرنے کا مطلب یہ بتانے کہ یہ آیت جو ہے فاستقم حضور کا خطاب ہے کما امرت. انہوں نے کہا بھائی اللہ کی مرضی کے موافق جو ہے پورا کون کر سکے. جنگی کا ٹریکٹر حکومت عدلی ہو گئی نہیں. استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ. لہذا سیدھے چلتے رہو اور اس کا فکر نہ کرو کہ مگر پورا ہوتا ہو نہیں, اپنی طرف سے کوشش کرتے رہو. ہمارے یہاں اسی کو کہا کہ نہ بھاگ کے چلنا نوکر کی گرنا, اگر بھاگ کے چلے گا ٹھوکر لگے گی, دھڑام سے گر جائے گا, وہیں پڑا رہ جاؤ, ٹانگ ٹوٹ جائے گی میری جیسے. سمجھا یوں کہا آہستہ آہستہ چلے جاؤ, باقی کوشش کرنے کی کرتے رہو. جی وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ اور ایک بات أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ. بس ایک بات سمجھ دو, تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل صلاۃ نماز ہے. جی وَلَا يَحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ رواه مالك. اور وضو کے اوپر محافظت یعنی ہمیشہ باوضو رہنا مومن کر سکتا اور وہ کامل. رواه مالك وأحمد وابن ماجه والدارمي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. رواه الترمذي. یہ کہتے ہیں کہ جو وضو پر وضو کرے, وضو پر وضو یعنی جدید وضو, پہلے سے وضو ہے کیا ہوگا کہ تازہ وضو ہو جائے تو اس کو 10 نیکیاں مزید ملتی ہیں. وضو کا جتنا ثواب ہوگا وہ تو ہوئے گا وضو کرنے کا, نہیں اس بات کے اوپر کہ وضو پر وضو کی 10 نیکیاں آگے ہوئے بس. لیکن فقہا نے اس کے ساتھ میں وہ تو مطلب بنانے والے فقہا نا, انہوں نے ایک قید لگائی اور وہ یہ کہ پہلے وضو سے یا تو دیر ہو گئی اسے یا کوئی عبادت کر لی ہے نہیں, اور جو بیٹھا آدمی جو ہے اور اس کے اوپر وضو کیوں جائے, ایک دیر وضو کر لے پھر ایک دیر کر لے, وضو پر وضو کروا میں تو بیٹھ جا ہوش پاس اس کا نام نلکی کے نیچے اور وضو کر پا رہا, کیونکہ یہ اسراف ہے, یہ وضو پر نہیں کر بس. رواه الترمذي فصل الصالح. بس یہ بھی چھوٹی سی کتاب آ رہی ہے. اب بڑا بھول جائے گا میرے یہاں کتنی ہے بتا. یہ تقریباً 5 حدیث ہیں. پڑھ لے اب بڑا بھول جائے گا. الفصل الثالث عن جابر رضی اللہ, وہ تو موٹا ہوا یار, بہت برا کیا. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید گرم ہونا چاہیے اس بات بے وقوف آدمی ڈال دیا پہلے کم سے کم موٹا تو ڈالتا. مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور. بات کہتے ہیں جنت کی کنجی نماز اور نماز کی کنجی وضو. اس بات وضو نہیں کرے گا تو نماز کیسے ہو. وعن شبیب بن ابی روح
عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه. بات یوں کہیں ایک جگہ حضور نماز پڑھا رہے تھے اور صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھی جانے حافظہ 21ویں پارے کی پہلی صورت ہے. ہاں 4-5-6 رکوع کیا. یہ حضرات ایسے پڑھا گئے تھے سمجھ گئے. اگر جب بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ ساری صورت معلوم نہیں ہوتی اسے سمجھ گئے مگر نہیں ساری صورت مراد ہے. اس بات ہے کہ حضرت عمر کا دستور ہی تھا کہ وہ پہلی رقم میں سورہ بقرہ پڑھا کریں دوسرے سورہ آل عمران سمجھے. اور بعضوں نے کہا حضرت عمر سے حضرت آفتاب نکلنے کو ہے کہنے کا اگر آفتاب نکلے گا تو ہمیں گناہ کرتے دیکھا گا نہیں. اب نماز میں اب تو آپ نکل جائے گا تو کیا کہے گا اللہ میں نہیں جائے گا تو مقابلہ کر رہا ہے تو نماز ہی تو پڑھ رہے چل چل. فلما صلی قال ما بال. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ امت کے پر ترس کھا کر لمبی نمازوں کو منع کر دیا اس بات سے اب مکروہ بتاتے ہیں لمبی پڑھنا حضور کے تعمیر ارشاد میں. اور ان سب کا توجہ یہ کریں کہ وہ زمانہ الگ تھا زمانہ الگ تھا زمانہ الگ لگا ہے کہ وہاں جو ہے میں 2 حدیثوں کے مقابلے کے دام میں اس کی پرواہ نہیں ہوتی برف بھول جائے گا. قال ما بال اقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور. کہ وہ کہیں جائے گرم نہ ہو جائے کہیں اس وقت ہو نہ ہو کوئی ضروری ہے چل. اور برف گرم ہو گیا تو منکر نکیر سب سے پہلے یہی آتی پوچھے گا خبر کہ برف کیوں گرم ہو گیا یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ حدیث کو چھوڑ دی تھی. چل قال ما بال اقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور. وضو پڑھے تم جو غور سے سنیے حضور السلام اٹک گئے نماز میں اٹک گئے. حضور نے سلام پھیر کے فرمایا کہ بھائی کیا حال ہے لوگوں کا اچھی طرح وضو نہیں کرتے گڑبڑ کر کے وضو کر کے نماز میں شریک ہو جس سے ہمارے اوپر جو ہے بس اس سے معلوم ہوا کہ مقتدیوں کی وضو کا اثر امام پر پڑا کرے. اور ہم نے بھی بہت تجربے کیے کہ وضو اگر مقتدی اچھی طرح نہ کرے تو مگر اس کا اثر نماز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں تو صرف قاضی جی کے سر میں کھاؤں میں تو وہ کھاتا نہیں مجھے شوق بھی نہیں سمجھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن رجل من بني سليم کہانی کی بیچ میں چلو. وعن رجل من بني سليم قال عهدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي او في يده. قال اس میں شکرا بھی ہے فی یدی اور فی یدی میں شکرا بھی ہے. اور شک اس بات کا امام ہے کہ میری انگلیوں پر گرا یا اپنی انگلیوں پر یوں کر کے تو میری انگلیوں پر لا میں بتاؤں بس میری انگلیوں پر گرا یوں ہاتھ میں ہاتھ لے گا یا اپنی انگلیوں پر. قال تسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه. تسبیح نصف الميزان والحمد للہ تملأه یہ ہے گننا. آدھے تسبیح سبحان اللہ جو ہے وہ میزان آدھی میزان ہے اور الحمد للہ اس کو پوری کر دے کے 2 مطلب سمجھ گئے. ایک مطلب تو یہ کہ آدھی تو ہو چکی تھی تسبیح والی دوسری آدھی ہے اس طرح کے معاملے دونوں برابر ہیں. تسبیح سے مراد کیا سبحان اللہ بس سمجھا اس طرح دونوں برابر ہے. دوسرا مطلب ہے کہ الحمدللہ کا ثواب بڑھا ہوا وہ پوری میزان ہے سمجھا. سبحان اللہ تو آدھی میزان اور الحمدللہ پوری میزان 2 مطلب ہے. والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض. اور اللہ اکبر کا ثواب اتنا جتنا زمین سے آسمان تک. چل وصوم نصف الصبر والطهور. بس اور 100 روزہ جو آدھا صبر کا مطلب یہ کہ صبر جو ہے کہاں ہے میں حدیث چاہتی چیز سے رکنے کا نام اس میں کھانا بھی ہے پینا بھی ہے شہوت بھی ہے سمجھ گئے. تو آدھا صبر یہ ہے کہ اس کے زمانے بہت سی چیزوں سے تو بچنا ہو ہے جو رغبت کی ہو اور بہت سی چیزیں رغبت کی نہ ہو وہ ہوتی رہے مثلاً ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا. جی رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. وعن عبد الله حسن غریب صحیح تو والے ہو چکا پہلے صحیح ہو جو سب سے زیادہ اونچی ہو حسن بیچ کی غریب جو ہے جس میں کوئی تناظر نہیں آ جائے. وعن عبد الله الصنابحي قال قال رسول الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض
خرجت الخطايا من فيه وإذا بس جب استنثر یہ جو وہی حدیث ہے پہلے مجمل سے یہاں مفسر ہے جو کہیں کہ جس وقت زمان آدمی کلی کرتا ہے وضو میں تو کلی کرنے کے زمان میں منہ سے جتنے جو ہے بولنے کے جھوٹ بولنے کے گالی دینے کے جتنے گناہ ہوں گے وہ کلی میں نکل جائیں گے اور نہ جب ناک میں پانی دے گا تو جتنے گناہ ناک کے ہوں گے سمجھا ناجائز چیز کا سونگنا آگے ہمیں وہ سب دھل جائیں گے. وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينه. بس آنکھوں کا دھلنا چونکہ الگ نہیں نا آنکھیں تو الگ نہیں دھو جاتی منہ کی ساتھ دھو جائیں تو جو آدمی جو ہے منہ دھوے تو منہ کے سارے گناہ سمجھ گئے جس قسم کو کسی کا ہاتھ لگا دینا اور جو ہے وہ ہٹا کے آنکھوں کے اندر درمیان میں جو پلکوں کے اندر گناہ ہو چل وإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت سمجھ گیا وإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه. جب ہاتھ دھوتا ہے مگر تو جو ہے سارا ہاتھوں کا جو ہے گناہ گھل جائے حتیٰ کہ ناخون کے اندر جو گناہ ہو وہ بھی دھل جائے. ناخون کے اندر گناہ کیا مطلب سنجا پاک کرتے ہوئے تھوڑی گندگی لگی کھجاتے وہ خون رہ گیا. وإذا مسح براسه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من أذنيه. بس کیونکہ سن کانوں کا مسح ہے سب کے ساتھ کیا جائے نہیں جب یوں کرے نا پھر یوں کرے تو یوں کہتے ہیں سب کا جو مسح کرتا ہے کانوں کا چونکہ اس کے ساتھ ہو تو کانوں کے گناہ بھی مسح کے ساتھ دھل جائے. وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظفار رجليه. بس یہ پہلے مضمون یاد چکا مگر وہ تو مختصر تھا یاد ہے کہ جب وضو کرے سارے گناہ یہاں ہر الگ الگ بتا دیا. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. بس یوں کہیں جب گناہ سارے دھل گئے نا اب آگے جو مسجد میں جانے کا جو ثواب ہوگا نماز پڑھنے کا جو ثواب ہوگا وہ جو ہے رنگا ہو گیا اضافہ ہے نا. سوچے گناہ تو دھل گیا ابھی ان سے کیا دھلے گا یہ وہ ہو گیا. تو میں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے کہ جب جو ہے مغفور چیز کے ساتھ میں کفارہ ملتا ہے طرف درجات کا سبب وقت. رواه مالك والنسائي. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله. یہ سلام مسنون ہے قبرستان جانے کے بعد یہ الفاظ ہیں مسنون سناتے سلام ہے تم پر او مومنوں کا شہر آباد ہے بقی سارا نہیں جو کتنا بڑا شہر 1350 برس آبادی بڑھ رہی تھی جی. اور ہم بھی انشاءاللہ قریب آنے والے مرنا تو ہر ایک کو ہے. وددت انا قد راينا اخواننا قالوا ولسنا اخوانك يا رسول الله. اور جو ہے جو کہتے ہیں ایک بات میں جو ہے میں نے زیادتی کی اور وہی ہے حضور نے مار کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھ لیا یہاں قبرستان میں. آپ صحابہ نے کہا حضور ہم نہیں آپ کے بھائی. حضور نے مار کہ نہیں تم میرے صحابی ہو سمجھ گئے میرے صحابی ہو میرے ساتھ ہو اور میرے بھائی میں جدا چکا. قال انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد. لم ياتوا بعد کا مطلب ہے کہ جو اب تک پیدا بھی ہوئے قبرستان میں ان کی روحیں منتخب ہوئی ہوں. فقالوا كيف تعرف من لم يات بعد من امتك يا رسول الله. قال حضور نے لوگوں نے وہ حضرات بھی تو ماشاءاللہ تقریر کے پتلے تھے حضور جب اب تک آئے وہ آئی نہیں پیدا نہیں ہوئے تو آپ نے ان کو پہچان کسے دیا کیونکہ ہم نے مار کہ ان کی روحیں میرے سامنے آئیں اور ان کے اوپر آثار وضو تھے. قال ارايت ان لو رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري. بھائی دیکھیں پانی کے پاس نہیں آ اوکے ادھر کر لے کے بعد میرے پاس آ رہا ہے سوال نہیں بس تو ہاں بھی اس کے آ رکھی ہو جو کہا حضور نے وہ نہیں پہچانتے تو آپ کس حضور میں آج ایک آدمی ہے اس کا بہت سے گھوڑے اور کالے 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 رنگ کے اور ان میں بعض وہ ہیں غرن محجلون ہے نہیں تو دور سے نظر آتے ہوں ان میں گھوڑوں میں. تو اسی طرح میں اس سارے مجمع کے درمیان میں جو غرن محجلون ہوں وہ میری امت ہے.
لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم بين ظهري خيل دهم بهم إلا يعرف خيله ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول اللہ. بتا ایک آدمی جو ہے اس کے پاس جو ہے محجل گھوڑے ہیں وہی ہاتھ پاؤں ہیں اور وہ ایسے گھوڑوں میں ملے ہوئے ہیں جو سارے کالے ہیں مگر ڈومن میں کالے کا ہے مومن کے کالے بھجنگ ہمیں اس میں وہ نظامیں گے دوسرے نہیں. ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض اور جو کہیں کہ وہ قیامت دن جائے غرہ محجلہ میں جو سے پہچان دوں گا وہ میرے ہاتھ میں آ رہے اور میں حوض کوثر کے اوپر جو ہے ان کے سپار کروں. رواه مسلم. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول من يؤذن له بالسجود يوم القيامه وانا جو کہتے ہیں سب سے پہلے مگر مجھے اجازت ہوگی سجدے میں گرنے کی. قیامت کے میں سارے انبیاء نفسی نفسی کرتے پھریں گے سب پریشان آ رہے تو مگر تو سب سے پہلے جو ہے مجھے اجازت ہوگی حاضری کی اور میں حاضر ہوتے سجدے میں گر پڑوں گا مگر ادب میں خوشوں میں جی. وانا اول من يؤذن له ان يرفع راسه. مجھے کہا جائے گا اٹھاؤ تو صحیح سر تو اٹھاؤ کہو تو کیا کہو. فانظر الى ما بين يدي فاعرف امتي من بين الامم ومن خلق. میں جب سب سے اٹھاؤں گا ساری دنیا پریشان حال میں پسینے میں غرق کھڑی ہوگی میں سر سے اٹھا کر اور دیکھوں گا لوگوں کو تو اپنی امت کو غرن محجل پہچان لوں. ومن خلفی ہاں اجازت ہے تجھے آج عزت ہے تجھے زیبا چپاٹ ہے تجھے بے شک یہ ہے حصہ تیرا. ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك. حضرت نوح کے زمانے سے لے کے آپ کے زمانے تک اتنے کئی ہزار برس گزر چکے اور ہر لاکھوں آدمی کروڑوں اربوں ان میں آپ کس طرح پہچانیں؟ قال هم غر محجلون من اثر الوضوء ليس احد كذلك غيرهم. بس یہ فضیلت جو ہے اللہ نے وضو تو اور مذہبوں میں تھی مگر وضو کی یہ فضیلت کہ قیامت کے دن جو ہے اس کے اثر سفید نورانی ہوگا یہ اسی امت کے لیے. وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم. بس اور اس کے بعد پھر یہ وہاں جو میں دوسرے سے بتاؤں گا کہ ان کو جو ہے جانے ہاتھ میں ان کا اعمال دیے گئے یہ دوسروں کے لیے ہوں گے تو کافرے کے مقابلے میں. وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. اور ان کے اولاد جو ہے بس ان کے اولاد جو ہے نابالغ وہ تو غیر مکلف ہے نا وہ دوڑ سے چھٹی ہوگی ماں کو پکڑے ہوئے چلو نا دیر ہو. رواه احمد. باب ما يوجب الوضوء. یعنی بس نواقض وضو کیا کیا چیزیں وضو کو واجب کرتی بعد اس کا جو چیزیں وضو کو واجب کرتی. الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا. بس جب کوئی بے وضو ہو جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اس کی جو ہے وہ وضو جو ہے نماز قبول نہیں ہوتی. اور یہ وضو جو ہے وضو کیا ہوا اس میں حادثہ حج کا ری نکلنے کو. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. جو کہتے ہیں بغیر وضو کی نماز معتبر نہیں بغیر وضو جا کے تو چرخا جائے سمجھ گئے. اور حرام مال سے صدقہ وصول ہے کہ چوری کا مال کرے نکالے چرا کے لاوے اور تھوڑا سا اللہ واسطے کیجیے اس سے وہ حلال جائز ہونے. غلول جو ہے اصل میں تو اس خیال کو کہتے ہیں جو غنیمت کے مال میں بس اس کے بعد پھر عام خیال کی بھی کرنے لگے. اور بعض جو کہتے ہیں کہ میں غنیمت کے مال میں تو اپنا بھی حصہ ہو سارے مسلمانوں کا ہو جب اس کے اندر کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا جس نے خود اپنا حصہ دیا تو جس میں بالکل اپنا حصہ نہیں ہوگا وہ کیسے قبول ہوگا. تو وہ جو کہیں کہ بیان اور نبیت کو سکھا دو ہو گئے. ایک تو پہلا کہا میں نے وہی گئے اصل تو خیال تھا غنیمت میں مگر پھر کہنے لگے اس کا عام ایک تو مطلب یہ اور دوسرے یہ جو باریک ہے وہ یہ خیانت کے درمیان ہے غلول میں جو نہ ہو جس میں اپنا حصہ ہے تو پھر اوروں میں تو بچے رکھا ہے.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مداعا. مزی جو ہے مزی جانے ایک مزی ہو ایک منی ہو ایک مزی ہو تین چیز ہو تینوں سفید ہو مگر منی تو مشہور چیز ہے اور مزی جو ہوا کرتی ہے وہ جو ہے شہوت جب وہ شروع ہوا کرتی ہے تو سفید پانی جو ہے پیشاب گاہ میں چلنے لگا وہ مزی کلاب ہے. اور مزی ایک بیماری ہے پیشاب کے بعد جو ایک دو قطرے سفید دنیا سے وہ مزی کلاب ہے. یہ تینوں چیز سفید ہو مگر ان میں اشتباہ ہو جا کہ اس بات اردو کے گھر میں اس کو جو ہے اس کا کیونکہ مجھے مزی بہت آئے گی اور یہ جو ہوا کرتا ہے مزی جو آئے گا نا یہ قوت جوانی دے بعد میں قوت بہت زیادہ ہو اور شہوت زیادہ ہو ان دو میں پیدا ہو جا مگر کہ جہاں انتشار ہوا اور ذرا زور آیا بس تھوڑی سی سوچے گھسنے لگے اور بہت سفید جو ہے تو مجھے بھی صبح ہوا کرتے تھے کہ یہ منی نہ ہو حالانکہ منی نہیں ہوتی وہ من تو بھائی زور سے نکلے بعد میں ہوگا اور میں ڈر کے مارے کہ یہ کہیں منی نہ ہو سردی میں نہایا کنڈا یہ نہانا میں جہاں ان کے پاس کو گیا بیگم صاحب کے پاس کا اور جب انتشار ہوا اور مزید نکل گیا ہمارا جمع کے قال كنت رجلا مزدان فكنت استحي ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم. مجھے تو شرم آئی سوچے کہ ان کی بیٹی کا وہاں ان کی بیٹی تو میں اگر یوں کہوں کہ حضرت مزید بہت آ رہے تو اس کا مطلب در پردہ یہ ہوگا کہ میں صاحبزادی کو بڑا چھیڑوں بلی کو اپنی حضور کی بیٹی ہے نا اس وجہ سے مجھے شرم آئی بے مکان بابا جی انہوں نے ان کی بیٹی کے تو ان کی بیٹی میری نکاح میں تھی ان کے بیٹی کی وجہ سے مجھے شرم آئی یعنی مزید کے درمیان میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی بس بتا لیبجے مانے لیبجے لیبجے فامرت المقداد فسأله. وہ کیا کہتے ہیں مجھے کیا بلاؤ فامرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. حضرت مجھے شرمائی میں نے حضرت مقداد سے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھ دیا کہ حضور اگر کسی کو مزید بہت آتی ہے تو وہ کیا کرے. حضور نے وہاں شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے یعنی غسل کی ضرورت نہیں شرمگاہ کے ساتھ دھونا کہ مزید ناپاک ہو اور وضو اس بات سے کرنا کہ مزید سے وضو ٹوٹ جائے پیشاب کی طرح وضو تو ٹوٹ جاؤ غسل والی متفق علیہ. وعن ابی ایک بات ہے یہاں ہے تو وہ اونچی کا مطلب جن کے پاس حدیث کی سب کتابیں تیسری روایت میں ہے کہ میں نے مقداد سے کہا بعض روایتوں کے درمیان میں آیا کہ میں نے اسود سے کہا اسود بھی جو ہے تابعی اسود سے کہا میں کہ تم پوچھ لیا جو ہوئی اور بعض روایت میں آیا کہ میں نے خود پوچھا یہ تین میں اختلاف ہو گیا مقداد سے کہا یا اسود سے کہا جب میں نے خود پوچھا ہو گیا. بعض علماء نے تو اس میں جو ہے ترجیح کا فکر کیا مگر کا مقداد کے بعد متفق علیہ یہ زیادہ رہ گیا اس سے جس نے اسود سے پوچھنا ہے یا میں خود پوچھنا ہے مگر اور ہم علماء موجہین کلام ہے تو محدثین کلام ہے مگر اور ہم لوگ جو ہیں حنفی اور خاص طور سے دیوبندی ہم نے جو ہے مرد جو ہے توجیہ کرنے کا تھا یوں نہیں کہتے کہ یہ روایت بڑھ گئی بگڑ گئی اسے چھوڑ دو جوڑنے کی فکر کیا کرے جوڑنے میں بڑی اچھی توجہ کریں گے حافظ نے ایک توجہ لکھی بعضوں نے توجہ کی کہ جس مجلس میں کہا اس میں دونوں تھے انہوں نے جب کہا کہ بھائی پوچھ دیجیے تو مقدار اسود دونوں تھے آگے دونوں تھے جب میں نے کہا ایک کو تھا مگر ایک کو کہا کہ بھائی پوچھ دیا مگر دونوں موجود تھے مگر زیادہ مسائل پوچھا تھا ان کو دیر ہوئی انہیں پوچھ لیا اور جب حضور کی مقدار نے پوچھا اس وقت اس موجود یہ خود موجود خود موجود تھے تو مانے اگر واسطے کو چھوڑ دیا جو میں نے خود سنا اور خود سوال ہوا یہ اور میری توجہ ہے کہ غور سنیے ہے یہ بھی توجہ انہوں نے مقدار سے پوچھا سمجھ گئے وہ انتظار میں رہے حضرت کے خدمت میں تم فرصت ہو اور کسی موقع ہو تو میں اور ان کی مصیبت کی حضرت سے انہوں نے پھر سب سے کہا یعنی ایک سے پہلے کہا ایک سے بعد اور دونوں نے الگ پوچھا ہے
अब इस सूरत का माना अमर तो तेरा वाला ज़्यादा सही बन जाएगा, अमरतुल मिक़दाद अमरतुल मसवद, समझ गए। और उसके बाद दोनों के पूछने के बावजूद इनको जो है कुछ शुबा रहा, खुद भी जाके पूछ लिया इत्मीनान के वास्ते, समझ गए। और ये क्यों पूछा खुद? इस बात से कि जो है बाद अहकाम जो हुआ करते थे वो बाद लोगों के लिए मखसूस होते थे। मसलन हज़रत के लिए अली के लिए एक हुक्म था कि जनाबत के हालत में इनको मस्जिद में जाना जायज़, मुझे तुझे जायज़ नहीं, हज़रत अली के खुसूसियत, समझ गए, ये इनकी खुसूसियात में कला है। तो इनको बाद में ये ख्याल हुआ कि ऐसा ना हो कि मुझे ख़ास कोई हुक्म हो, इस बात से उनके पूछने के बावजूद इन्होंने मजीद जब आदमी को फिक्र हो ना किस बात का तो एहतमाम ज़्यादा हुआ गया। तो मेरी नज़दीक जो है ज़्यादा अच्छी चौधरी है इसमें कि इन्होंने जो उन दोनों से कहा अलग अलग अमर तो फलां अमर तो फलां, और चूँकि इनको जो फिक्र हो रही थी और उन्होंने ये सोचा कि जब मस्जिद में हाजिर होंगे तो जब पहुँच जाएंगे, उन्होंने पूछा भी अलग अलग हो, समझ गए। इस बात तीनों बातें सही बन जाएंगी जी। وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار رواه مسلم। बस एक हुक्म है और वो ये है कि पहला है ये इब्तिदा, समझ गए। और पहले इब्तिदा के दरमियान में बहुत आकाम तो मनसूख है ना, कुछ आकाम पहले हुए उस बाद एक हुक्म ये था कि पाक की पकी हुई चीज़ों से वुज़ू किया करो, समझ गए। इस वक्त के दरमियान में आदमी जो है मछली खावे, गोश्त भुना हुआ खावे, उससे वुज़ू करनी होती। आगे खामे एक इस सूरत के दरमियान में तो ये हुक्म मनसूख है, समझ गए। और अबू दाऊद शरीफ के रिवायत में आ जाएगा कि हुजूर हज़रत जाबिर कहते हैं काना आखिरुल अमरैन मिन रसूलिल्लाह तर्कुल वुज़ू मिम्मा मस्सतिन नार, हुजूर का आखिरी अमर जो था वो है मा मस्सतिन नार से वुज़ू न करने का था। मनसूख हो गई, समझ में आ गई बात। बस ये तो है जमहूर का मज़हब, मगर हनाबिला इसके कायल नहीं। और ये गैर मुक़द्दस बाज़ कायल में थाने क्या मज़हब है ओ मोहम्मद सिद्दीक़ वुज़ू हो नहीं हैं, सबको बताते हैं। नहीं बतावे तुम्हारा मसला क्या है, तुम कहें को तरजीह दो वुज़ू करने को हैं। अच्छा अहले हदीस का मतलब है कहें का वो अलग चीज़ है कि वो मुस्तक़िल हदीस में यही पढ़ाते हैं बस। हाँ हाँ नहीं वो अलग चीज़ है, समझ गए। बस ये है मगर अबू दाऊद का मसला है, मगर इमाम अबू दाऊद की राय यही है कि वुज़ू है, समझ गए। बस और जब अबू दाऊद पढ़ेगा तो उसमें बदल में अभी जाएगा, मतलब मेरी राय है कि इमाम अबू दाऊद की राय है। इस सूरत में मगर मनसूख है। आगे खाना दूसरी एक तौजीह है इसकी, उसमें मनसूख करना नहीं पड़ता। वही है कि यहाँ वुज़ू से वुज़ू इस्तिलाही मुराद नहीं, हाथ मुँह दोनों को वुज़ू के आरम में, समझ गए। तो ये इसका मतलब है कि हाथ की पकी हुई चीज़ हो उनके दरमियान में ये वो आ जा लज़ूज़त, हाथ भर जा वहाँ कि जाने कोई चावले थोड़े से तो उस दिन हाथ भरे न मुँह भरे। तो इस बात है कि एक तौजीह है इसकी कि यहाँ वुज़ू इस्तिलाही मुरादी, बल्कि जो है इस सूरत नहीं हुक्म भी है, बाकी नहीं मंसूख नहीं जी। وعن جابر قال الشيخ الإمام الأجل محي السنة رحمه الله هذا منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله ये तो मैंने जो अबू दाऊद की बता था जाबिर की अभी बताइए ना वो जाबिर की मतलब ये और हदीस है, कई हदीस है इनकी जो कहते हैं जो वुज़ू नहीं टूटता। बस ये इब्न अब्बास की हदीस और है, मैंने जाबिर की जो कहा वो और थी, वो कान अबू दाऊद ने उसी को लिया काना आखिरुल अमरैन तर्कुल वुज़ू मिम्मा मस्सतिन नार। बस ये कहते हैं इब्न अब्बास यूँ कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आग से पकती हुई चीज़ खाते हुए देखा और फिर बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ी। ये भी दलील होगी इस बात के वुज़ू चल। قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ متفق عليه। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 खाई, हुज़ूर को 10 का बड़ा शौक था। 10 जाने हाथ बकरी का हाथ साबित पक्का हुआ हमारे यहाँ बड़ा दोस्तों है। जब कोई अक़ीक़ा बकरीक़ा हो भाई कभी हमारे यहाँ जहाँ खास तौर से तो वह घर वालों का फरमाया चाह दिया कि एक 10 तक लीजिए सब ना कटवा दियो, मगर कभी एक कभी दो
ہمارے یہاں اس کا بہت دستور ہے. تب ہے کہ جب بکرا کٹے کسی جان میں تو ہمارے گھر والوں کو تقاضا ہوگا وہ ثابت پکتی میں آ گیا. چل متفق علیہ. وعن جابر بن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت لا تتوضأ قال وإن شئت فلا تتوضأ قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال. بس یہ وہ ہے جی جس کو یہ کہہ رہے تھے مگر کہ یہ مامست النار میں نہیں زیادہ مامست النار دونوں ہیں. بکری کا گوشت پکا ہوا وہ کبھی اس میں انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بکری کے گوشت سے ہم وضو کریں حضور نے کیا کیا ہے کیا کر کیا نہ. اور حضور انہوں نے پوچھا کہ اونٹ کے گوشت سے وضو کریں حضور نے کہا کر. مگر حنابلہ کا مطلب یہی باقی تین اماموں کو تو ہے نہیں. حنفیہ شافعیہ مالکیہ ان تینوں کے نزدیک تو کوئی فرق ہے ان دونوں اونٹ میں اور بکری میں وضو دونوں سے نہیں ٹوٹتا. حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا اور بکری سے ہے نہیں. اور یہ حدیث جو ان کی دلیل ہے بس. اور جمہور کا اس کا جواب دیتے ہیں حدیث کا کہ یہاں وہی وضو لوگوں مراد ہے وضو لوگ. اور وہ یہ کہ بکری کے گوشت کے درمیان میں وہ لذوذت زیادہ نہیں ہوتی سمجھا چپکاٹ زیادہ نہیں ہوتا. اونٹ کے گوشت میں بہت ہو چپک جہاز تو وہ یوں کہیں کہ بکری کے گوشت کے معاملے میں چونکہ لذوذت زیادہ نہیں ہوتی حضور نہ چاہے ہاتھ دھو چاہے تو سمجھا یوں ہی جو ہے داڑھی کو کڑی پھیر پاٹ دیا اور یوں کر دیا وہ کر دیا ہو گیا. اور اونٹ کا گوشت وہ ایسا جم جاوے انگلیوں کے اوپر کہ پر وہ صابن سے نہیں دھلتا مٹی سے دھلے. قال صلی فی مرابض الغنم قال نعم. یہ بھی مذہب حنابلہ کا مذہب ہے مگر اس حدیث پر ان کا مذہب. انہوں نے پوچھا کہ بکریوں کے ریوڑ میں جہاں بکریاں ہوں ماں نماز پڑھ لیا کرو حضور نے ماں کے پڑھ لیا کر. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جہاں اونٹوں کا ریوڑ ہو وہاں بھی پڑھ لیا کرو. انہوں نے کہا قال اصلي في مبارك الابل قال لا في مبارك الابل قال لا. رواه مسلم. مسلم کی شریف روایت ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے گلہ جہاں ہو جہاں ریوڑ بنتا ہو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دی سنا گئے. اور اونٹوں کو جہاں وہاں نماز کی اجازت نہیں. جمہور کا حنابلہ کا مذہب اس کے موافق ہے یعنی وہ حضرات جو فرماتے ہیں کہ جو ہے اونٹ کے مبارک میں نماز پڑھنی جائز نہیں اور بکری میں جائز. مربض کی جمع بس ریوڑ کو کہتے ہیں. بکری کے ریوڑ کو مرابض کہیں اور اونٹ کے ریوڑ کو مبارک. معنی دونوں کے ایک ہی ہیں مگر فرق اس کے اعتبار سے کہ وہ اس کا ریوڑ وہ اس کا ریوڑ. بس یہ حضرات میں فرق کرتے ہیں اس روایت میں فرق بھی صاف صاف. اور جمہور یوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ فرق ہے اس وجہ سے نہیں ناپاک تو دونوں ہیں مالکیہ کے علاوہ. مالکیہ کے نزدیک جو ہے تو ہر جو ہے اس چیز کا گوشت پیشاب پاک ہے جو کھائی جائے. اس میں حنابلہ ہمارے ساتھ ہے مگر اس بات میں اس میں تو اونٹ اور بکری سے برابر ان کا پاک ہے. جمہور اس کا جواب یہ دیتے ہیں سن کہ بکری جو ہو وہ جی مریل جانور سمجھے یہ کرے ایک ہے اور اونٹ جائے کر کے تیرے والوں کا نماز میں تشویش ہوگا نہیں وہاں تو کھڑا اور وہاں گردن لٹکا دے گا اور یہ یوں کرے گا تو نماز میں تشویش پیدا ہوگی. تو یہ کہیں یہ ممانعت نجازت کی وجہ سے نہیں اس میں تو دونوں برابر ہے مگر ناپاکی پاکی کی وجہ سے نہیں وہ ان دونوں کی خلقت کی وجہ سے. بات اور اس کی دلیل بتانے وہ یہ کہ بعض حدیثوں میں اس بات کے بعد کہ اس سے نہ اس میں بکری میں پڑھ لیا کر سمجھ گئے اور اس میں اونٹ میں نہ پڑا کر. اس کے بعد ایک لفظ پھر نہ خلقت میں شیاطین یہ اونٹ جو شیطانوں سے پیدا ہوا سمجھ گئے. وہ یوں کہیں کہ یہ دلیل اس بات کی کہ پاکستان لوگ نہیں سمجھے. اور اس بات ہے کہ شیطان کے پیدا ہونے کچھ شیطان کی تو نماز ٹوٹتی نہیں ٹوٹ جائے جب نماز کھڑی ہو تو ایک شیطان آگے یہاں کھڑا ہو وہ اس کو قضا کہے کیونکہ خود ابا جان کے آنے سے تو نماز جائز ناجائز ہوتی نہیں اس کی ذات سے کیسے ہو جائے بس. لیکن اس کی وجہ یہ ہے خلقت میں شیاطین کے نام ہے کہ اس کے مزاج کے نام میں جو ہے شیطنت ہے اور گردن کا گردن پھیرے ہے سمجھ گئے تو وہ جو ہے وہ دور تک پہنچ جاؤ
اسے تشویش ہو نماز میں. ایک لفظ کہتے بچپن میں اونٹ رہے ہونٹ بڑا کیا کہوں بھی لٹک پڑا. چل دیکھا ہو اب تو کہاں اونٹ تم نے کہاں دیکھ دو دکھے کہیں. ابے جا ختم ہو گئے اونٹ تو ہم نے دیکھ لیے. لاکھوں اونٹ میرے بڑھ کے گئے مکہ مدینے کے بیچ میں. انہیں کا ہم قرآن ہوگا. بڑی اچھی سوال ہے, بڑا جی لگا. تو مگر چڑھنا تو وہاں پڑے وہ اونٹ کے پوچھ کے اوپر. مگر اس کی ایک ادا بہت اچھی تھی. تو مگر ہر ایک سیڑھی کہاں لاوے, اس پر چڑھنے سے سیڑھی چاہیے. تو مگر ایک ادا ہے اونٹ میں. اب تو اونٹ ہی نہیں رہے. جب اس کی نکیل کو پکڑ کے نیچے پڑے گا وہ زمین کے اس پر منہ آ جا, اس کی گردن پر پاؤں رکھا پھر وہ یوں کرتے وہاں پہنچ جا. دیکھا بھی تو نے کیا دیکھو یہاں نہیں رہے اونٹ ختم ہو گئے. بس سارے حاجیوں کو دستور یہ تھا, یعنی عورتیں تک بھی بس اس میں جو ہے کسی نکیل پڑی وہ نیچے ہو جائے گا. اس کی اور جو اس کی گردن کے اوپر ایک دم لپٹ گئی اور وہ پھر وہ جو وہ گردن اٹھا دے وہاں تو وہاں چوکٹوں پر پہنچا جائے اس پر. بڑی اچھی لگی تھی اس کے بعد اپنا آپ ہی بچارا وہ کیا کہا جل سکیت مل جائے. چل. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رواه مسلم. بس حاصل یہ ہے سمجھ گئے کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب تک جو ہے یقینی ایک چیز ہو اس کے بعد جب دوسرا یقین پیدا نہ ہو تب تو جاتی نہیں. اب جو کہتے ہیں کہ تھوڑی سمجھ گئے. اب یہ خیال ہو رہا ہے کہ مہمان میں کہ کچھ نکل تو نہیں جا گڑبڑ میں, تو حضور نے فرمایا کہ نہیں اس وقت تک نہ ہے جس وقت تک یقین نہ ہو جائے نکلنے کا. سمجھ گئے اس وقت تک مسجد سے نکلنے کی ضرورت نہیں, یعنی دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. جب یقین ہو جائے گا کہ ہاں نکل ہی گئی اس وقت نکلے. سمجھ گئے. بس یہاں جو ہے لفظ کیا لفظ ہے یہ کھو جاؤ من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. بس ایک بات یاد رکھیے سمجھ گئے یہ وہی ہے فقاہت کی بات مجتہدوں والی یاد رکھیے. فائدہ یہ ہے جو کہتے ہیں کہ حدیث کے درمیان میں الفاظ جو ہوا کرتے ہیں وہ ہے گویا عموم کے طور پر ہوا کرتے ہیں, ان کے لفظ کو نہیں پڑھا کرتے. آگے جہاں کہیں آگے کہ مفتاح صلاۃ تکبیر نماز کی کنجی جو ہے تکبیر ہے. وہ جو کہیں کہ تکبیر کا لفظ نہیں پکڑنا چاہیے, اللہ کی تعظیم ہے جیسے بھی ہو جائے. آگے سنیں. اور اس کی بہت مثالیں ہم حدیث میں, یہ بھی اس کی ایک مثال ہے. جو کہیں کہ یہاں اس سے مراد یہ نہیں, حدیث میں یہ ہے کہ آواز نہ سنیں ٹھان دیں گے جب بھی نکلے گی زور سے آواز سنے گا یا یہ کہ کیا نہ کسی بو نہ آ دے. جب بھی نکلے گی چپکے سے بو آ دے گی. اب جب بھی نکلے گی تو بو آ دے گی کھڑے گی نہیں. تو ایسا ہو رہا جیسے کہ مفت سے نکلتا ہوں. چل تو یہاں یہ الفاظ سنا بس یہاں اس کے الفاظ مراد ہے, یقین مراد ہے, یہ یاد رکھیے. سمجھ گئے. بہت کلیہ ہے, یہ بہت جگہ پر کام دے گا, بہت چیزیں ہو. اور اس کی یوں کہیں کہ اگر کوئی بہرا ہو اور ہو گیا ہو زکام تو پھر وہ جتنی چائے ٹھاٹھا کرے وہ جو پوچھ لیجیے پاس کو بات کوئی نہیں آتی. میں نے زکام کہا نا, میں نے اس بات جو کہا نا کہ یوں کہیں کہ اگر کوئی بہرا ہو اور ہو جاؤ اسے زکام پھر تو اس کے وضو ٹوٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں. اس بات ہے کہ نہ آواز آئے گی بہرا ہونے کی وجہ سے اور نہ بو آئے گی زکام ہونے کی. بس یہاں یہ مراد نہیں بلکہ یقین مراد ہے. اگر نکلنے کا یقین ہو جائے تو مگر بو پڑی نہ ہو آواز پھر نہ سو. مگر چونکہ اکثر یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں تو یہ الفاظ اکثر ہی آپ کہلاتے ہیں. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض فقال ان له دسما متفق عليه. معاملہ سوا ہو گیا چیزیں تمہارا ہاں یہ کہا تھا. ہاں یہ تو مگر 8 گھنٹہ تو ہم نے سوچا رکھا ہمارے چاہ کہ 8 گھنٹہ ہو جائے گا.
وہ اتنی جلدی ہو گیا آدھ گھنٹہ 10 آدمی ہوا ہو گیا 100 ہو گیا ایک چل کوئی جو ہے رسول اللہ جی ہاں قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما متفق علیہ. بس یہ ہے جو اس کو میں نے بھی کہا تھا چپکاٹ. ایک جگہ حضور نے وہ ہے دودھ پیا اور دودھ پی کے کلی کی اور کلی کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اس کے زمانے میں وہ ہے کیا چکناٹ ہو ہے اس بات کی ضرورت ہے جس سے معلوم ہوا کہ جس دودھ میں چکناٹ نہ ہوتا اسے کچھ سپیٹا بھی نہیں ہوتا. جانے سپیٹا جانے اب کیا کہلا دے آج کل جو دودھ جس میں مکھن پنے نکالنے ہاں ہمارے یہاں سپریٹا کہلا ہے. وہ یہ لوگ جو ہے کچے دودھ کا مشین کے ذریعے سے مکھن تو لگ نکال لے. یہاں تو نہیں نکالتے یہاں نہیں نکالتے مکھن تو بنتے ہیں نکالے. اچھا ہمارے یہاں تو یہ مصیبت ہے کہ اس کا مکھن تو الگ نکالنے مشین کے ذریعے سے اسے تو مکھن کر کے بیچتے ہیں بہت مہنگا اور آگے جو پانی رہ جا بغیر مکھن کا اسے دودھ کر کے بیچتے ہیں. بس آج کل تو کچھ پوچھا نہیں کسی چیز کا بھاؤ کا. اور پہلے جو یہ تھا 80 دودھ تو ملے تھا 12 آنے 1 روپیہ اور سپریٹا ملے تو 2 آنے 3 آنے. تو یہ غریب لوگ جو تھے اپنے چائے پانی کے زمانے میں سپریٹا چلایا کرتے جی. اب بھی ہے بہت ملے سپریٹا وہاں. چل وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. بس اس سے بات معلوم ہوا کہ ہر نماز کے بعد وضو کرنی ضروری. فتح مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھی. فرصت ہوئی نہیں نئے وضو کرنے کی اور وضو ٹوٹی نہیں. بس ایسے معلوم ہو گیا کہ جس جماعتوں کے زمانے میں ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم آیا ہے وہ استحباب کے بعد اور لبیت کے واسطے ہے. ومسح على خفيه اور میں موزوں کو مسح کیا. چل فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن. کہا یا رسول اللہ آج تو آپ نے 2 کام ایسے کیے یہ تو معمول کے خلاف ہے. آپ تو ہر نماز کو آتے وضو کیا اور مسح الخفین کو اس سے پہلے ہے تو تم نے دیکھا نہیں ہوگا یا حضور نے کیا نہیں ہوگا. دوسرے یہ کہ موزوں کو مسح کیا جی. لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا صنعته يا عمر. بس حضور میں رواه مسلم. بس حضور میں ماں کہ میں بھول کے نہیں کیا جان کے کیا دونوں کام تاکہ مسئلہ معلوم ہو جائے. وعن سويد بن النعمان رضي الله تعالى عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا. یہ عامہ پھلا کا پہلایا کرتا ہے خیبر کے ساتھ میں جس دن وہاں جب وہ جو زمانہ کسی کے جمع ہوا نا سمجھ گئے اس کو عامہ پھلا کہا کرے. اس سال میں خیبر کے ساتھ میں یعنی اس سال خیبر میں لڑائی تھی. حدیبیہ کے ساتھ میں یعنی اس سال حدیبیہ میں لڑائی تھی. عامہ فتح مکہ تھا جس سال جو ہے فتح مکہ ہوا. حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر جگہ کا نام ہے صلى العصر. بس جگہ صحابہ جو کہ میں حضور السلام خیبر کے لڑائی میں جا رہے ہیں جب صحابہ کے قریب پڑا جنہیں کیا نام ہوگا اس کا جو خیبر کے قریب ہے صلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم. بس اثر کے نماز پڑھی اور اس کے بعد بتاؤ کسی کے پاس کیا ناشتہ ہے سب کے پاس ستو تھے. سمجھ گئے ہاں چوشے دان تو زمانے میں ہوتے نہیں تھے جس کے زمانے میں کہیں کوفتے کہیں کباب کہیں جو کہیں وہ ہر ایک بات تھیلیاں ہوتی تو ستو بڑا ہوا تھا. یہ ناشتہ تھا زمانے کا چوشے دان جی. ہاں وہ صحابہ ہے. چل فلم يؤت الا بالسويق. بس حضور نے مان لاؤ بھائی حضور بالازواج ذات کی طرح توشے کو کہے. حضور مان لاؤ بھائی جس کے پاس جو توشہ ہو کہ خاطر میں کسی کے پاس کھجوریں ہوں گی کسی کے پاس شاید گوشت کی بھلا رکھا ہو تھوڑا بہت یا ابلا ہوا رکھا ہو یا اور کچھ چیز ہو تو سب تھوڑا ستو دائے سارے کے پاس یہی تھا بیچارے. ہمارا بھی فطری فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم سب کو ملا دیا جو لائے کے ستو سب کو ایک جگہ ملا دیا اور اس کے بعد پانی ڈلوا کر اور اسے ایک رل کر گئے خود بھی جو ہے 1-2 چمچے کھائے اس میں سے اور ساتھیوں کو بھی کھلائے.
وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ رواه البخاري. یہ وہ ہو گیا. آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو نہ کرنا. ستو تو آگ میں بھنے, آگ میں بھون کے تو پیسے, تو اس سے معلوم ہوا کہ آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں. یہ مقصد ہے مسئلہ حدیث سے. جی الفصل الثاني. بس وہ یوں کہ آدھ گھنٹہ ہو گیا. جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے.